بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 9ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی صاحب نے خود اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ تیونس کے جنوب کے ایک دیہات میں ایک محفل عقد کے دوران چند عورتیں کسی شخص کی عورت کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں، اور درمیان میں بیٹھی ایک ضعیف عورت اپنے تعجب کا اظہار کر رہی تھی کہ فلاں عورت نے فلاں مرد سے کس طرح عقد کر لیا ہے اور وہ اس کی زوجہ کس طرح ہو گئی ہے، جبکہ دونوں کو میں نے ہی دودھ پلایا ہے اور دونوں رضائی اعتبار سے بھائی بہن ہیں۔ ان عورتوں نے اس خبر کو اپنے مردوں سے نقل کیا اور ان لوگوں نے تحقیق کی تو لڑکی کے باپ نے بھی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد تو جیسے کوہرام برپا ہو گیا اور دونوں قبیلوں کے درمیان ایک عظیم جنگ شروع ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے قبیلے پر الزام لگاتا تھا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اس عظیم عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ معاملہ یوں تھا کہ اس رشتے کو 10 سال گزر چکے تھے اور 3 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے کھانا پینا ترک کر کے خودکشی کا پروگرام بنا لیا کہ اس نے اپنے بھائی سے عقد کیا ہے اور اس سے بچے بھی پیدا کیے ہیں، اور ادھر بچے بھی لاوارث ہو گئے۔ اور یہ جنگ بعض شیوخ کی مداخلت پر رک گئی تھی، لیکن استفتاءات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ علاقے کے مختلف علماء سے فتاویٰ دریافت کیے جا رہے تھے۔ سب کے سب اس معاملے کو حرام قرار دے رہے تھے اور اپنے اپنے اعتبار سے کفارہ بھی معین کر رہے تھے۔ اتفاقاً وہ لوگ قفصہ آئے اور یہاں کے علماء سے بھی دریافت کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا، اس لیے کہ سب امام مالک کے مقلد تھے، اور وہ یعنی امام مالک ایک قطرہ دودھ پلانے سے بھی حرمت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں دودھ کا حکم شراب جیسا ہے کہ اس کا قلیل و کثیر سب حرام ہے۔ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص نے صاحب معاملہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا کہ یہاں ایک شخص اور بھی ہے، آپ اس سے دریافت کریں کہ وہ تمام مذاہب سے باخبر ہے۔ میں نے اسے تمام علماء سے بحث کرتے اور انہیں شکست دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات مجھ سے اس عورت کے شوہر نے ملاقات کے دوران حرف بحرف نقل کی، اور آخر میں کہا کہ حضور، میری عورت خودکشی کرنا چاہتی ہے اور میری اولاد بالکل لاوارث ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اور لوگوں نے ہمیں آپ کا پتہ بتایا ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ شاید ہمارا یہاں پر کوئی بھلا ہو جائے گا۔ ہم نے پوری زندگی میں ایسا کتاب خانہ نہیں دیکھا جو آپ کے پاس موجود ہے۔ میں نے اسے قہوہ پیش کیا اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے کتنی مرتبہ اس عورت کا دودھ پیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، البتہ میری زوجہ نے 2 یا 3 مرتبہ دودھ پیا ہے، کہ جس کی گواہی اس کے باپ نے دی ہے کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ اس عورت کے گھر لے کر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اور تمہارا نکاح جائز اور ٹھیک ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ مسکین میرے قدموں پر گر پڑا اور ہاتھ پیر کے بوسے دینے لگا۔ اس نے کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری زندگی میں سکون کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا، چائے بھی نہیں پوری کی اور کوئی سوال بھی نہیں کیا، صرف باہر جانے کی اجازت لی اور اٹھ کر چلا گیا تاکہ اپنی زوجہ کو اور اپنی اولاد کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ لیکن دوسرے دن واپس آیا تو اس کے ہمراہ 7 افراد تھے، اور سب کا تعارف اس نے اس طرح سے کروایا کہ یہ میری زوجہ کے والد ہیں اور یہ میرے والد ہیں، یہ گاؤں کے رئیس ہیں، یہ امام جمعہ و جماعت ہیں، یہ دینی رہنما ہیں اور یہ قبیلے کے شیخ ہیں، اور یہ ساتھ میں دینی مدرسے کے مدیر ہیں۔ یہ آپ سے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے آئے ہیں۔ میں نے سب کو کتب خانے میں بٹھایا، چائے پیش کی اور خوش آمدید کہا۔ ان لوگوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے فتویٰ کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے حلال قرار دیا جسے قرآن کریم، رسول اکرم اور امام مالک سب نے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ 8 آدمی ہیں اور میں تنہا ہوں، اگر میں سب سے بات کروں گا تو ہرگز مطمئن نہ کر سکوں گا اور بحث بھی ضائع ہو جائے گی، لہٰذا آپ کسی ایک آدمی کا انتخاب کریں کہ جس سے گفتگو کی جا سکے۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور مسئلے کی ذمہ داری اپنے مرشد کے حوالے کر دی کہ یہ سب سے زیادہ عالم اور ماہر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اس سوال کو دہرایا کہ آپ نے خدا، رسول اور امام کے حکم کو کس طرح سے حلال کر دیا ہے؟ میں نے عرض کی نعوذ باللہ، میری کیا مجال کہ میں حرام کو حلال کر سکوں۔ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے حرمت رضا کا اعلان اجمالی طور پر کیا ہے اور اس کی تفصیل کو رسول اکرم کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی کمیت اور کیفیت کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا تو امام مالک نے ایک قطرے کی رضاعت کو بھی موجب حرمت قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن امام مالک تمام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے، ورنہ دوسرے ائمہ کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ شیعہ ہیں
اور حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے شخص نے اسے زور سے ٹھوکر مار کر کہا کہ خاموش رہو، تم اس قسم کی باتیں کیسے پڑھے لکھے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو، جبکہ میں نے تمام علماء کو دیکھا ہے اور کسی کے گھر میں اتنا بڑا کتاب خانہ نہیں ہے جیسا یہاں ہے۔ یہ شخص پورے علم اور اعتماد کے ساتھ بولتا ہے اور اس کے حق میں اس طرح کی جسارت ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن یہ غلط ہے کہ شیعہ حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ امام مالک کے بجائے امام علی کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ جنہیں آپ بھی باب مدینہ علم تسلیم کرتے ہیں۔ مرشد دین نے کہا کہ کیا امام علی نے دودھ پینے والوں کے عقد کو جائز قرار دیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن انہوں نے اس وقت حرام قرار دیا ہے جب دودھ پینے کی مقدار 15 مرتبہ مسلسل ہو یا اس قدر ہو کہ گوشت اور پوست روئیدہ ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ زوجہ کے والد کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ میری بچی نے 2 یا 3 مرتبہ دودھ پیا ہے، اور امام علی کا یہ ارشاد اس مصیبت سے نکل آنے کے لیے کافی ہے۔ یہ در حقیقت عالم یاس میں ایک خدائی رحمت و بشارت ہے۔ مرشد نے کہا کہ ہمیں اس قول کی دلیل چاہیے تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں۔ میں نے اسے سید الخوئی کی کتاب منہاج الصالحین دے دی۔ انہوں نے باب رضاعت کا مطالعہ کیا اور پڑھ کر سب کو سنایا، جس پر تمام لوگ بے حد خوش ہوئے، خصوصاً وہ شوہر جو اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر میں انہیں مطمئن نہ کر سکا تو اس کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کتاب کو عاریتاً لے لیا تاکہ اہل قریہ کو دکھا سکیں، اور معذرت کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میرے گھر سے باہر نکلے، ایک دشمن ان کے ساتھ لگ گیا اور انہیں علماء سو میں سے ایک عالم کے پاس لے گیا کہ جس نے انہیں بتایا کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں اور کتاب منہاج الصالحین از اول تا آخر صرف گمراہی ہے، اور اہل عراق اہل کفر و نفاق ہیں، اور شیعہ اصل میں مجوسی ہیں جو بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس لیے اس شخص نے بھائی اور بہن کے نکاح کو جائز کر دیا ہے۔ اور اس طرح کی دھمکیاں اس قدر شدید کر دیں کہ وہ لوگ پھر مشکوک ہو گئے اور ہدایت کے بعد پھر منحرف ہو گئے، اور شوہر کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ عدالت میں طلاق کا مقدمہ پیش کرے، جسے قفصہ کی ابتدائی عدالت نے دارالحکومت کی بڑی عدالت کی طرف موڑ دیا کہ ملک کے مفتی اعظم کی طرف رجوع کیا جا سکے اور وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ شوہر نے دارالحکومت کا سفر کر کے 1 مہینہ وہاں قیام کیا تاکہ مفتی اعظم کی خدمت میں باریاب ہو سکے اور اپنا قصہ بیان کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اول سے آخر تک پورا قصہ سنا، اور اس کے بعد مفتی اعظم نے تمام علماء کے بارے میں دریافت کیا کہ جنہوں نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔ شوہر نے جواب دیا کہ تیجانی سماوی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس عقد کو جائز سمجھا ہو۔ مفتی مملکت نے میرا نام نوٹ کر لیا اور شوہر سے کہا کہ واپس جائیں، میں قفصہ کی عدالت کے قاضی کو خط لکھ رہا ہوں، کہ جس کے بعد ان کا خط موصول ہوا اور شوہر کے وکیل نے اسے اطلاع دی کہ مفتی جمہوریہ نے اس عقد کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جسے مجھ سے خود اس شوہر نے بیان کیا کہ جس کے چہرے سے اب ضعف کے آثار نمودار تھے۔ وہ شدت تھکن سے بے دم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے مسلسل معذرت کی کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت زحمت برداشت کی ہے اور میرا کافی وقت ضائع ہوا ہے، لیکن میں نے اس کے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور اس بات پر اظہار تعجب کرتا رہا کہ مفتی جمہوریہ نے کن بنیادوں پر اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد مجھے رئیس محکمہ کی طرف سے مدعو کیا گیا، یہ کہ میں اپنی کتاب اور اس نکاح کے باطل نہ ہونے پر اپنے دلائل پیش کروں۔ میں بہت سے مصادر لے کر عدالت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے اس موضوع پر مکمل تیاری کر رکھی تھی اور تمام کتابوں میں باب رضاعت پر نشانی رکھ دی تھی کہ وقت پڑنے پر بآسانی تلاش کیا جا سکے۔ میں وقت مقررہ پر عدالت میں حاضر ہوا تو جج صاحب کے کلرک نے میرا استقبال کیا اور مجھے جج صاحب کے چیمبر میں حاضر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ابتدائی عدالت کے مجسٹریٹ اور وکیل جمہوریہ 3 ممبران سمیت حاضر ہیں اور سب خاص عدالتی لباس پہنے ہوئے ہیں، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں کسی قانونی جلسے میں طلب کیا گیا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس عورت کا شوہر ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تمام حاضرین کو سلام کیا۔ سب نے ایک تحقیر آمیز نگاہ مجھ پر ڈالی اور جیسے ہی میں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، رئیس محکمہ نے نہایت تند لہجے میں سوال کیا، آپ ہی تیجانی سماوی ہیں؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا، کیا آپ ہی نے مسئلے میں عقد کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں بلکہ ائمہ اور علماء اسلام نے اس عقد کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے میں نے آپ کو طلب کیا ہے اور اس وقت آپ ملزم کے کٹہرے میں ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے کو صحیح ثابت نہ کر سکے تو عنقریب جیل کے حوالے کر دیے جائیں گے اور پھر اس سے باہر آنا نصیب نہیں ہوگا۔
اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں گویا ملزموں کے کٹہرے میں ہوں، نہ اس لیے کہ میں نے کوئی فتویٰ دیا ہے بلکہ اس لیے کہ علماء سو نے ان احکام کی خبر دی ہے کہ میں ملک کے اندر کوئی فتنہ ہوں اور میں صحابہ کو گالیاں دیتا ہوں اور اتباع آل محمد کی دعوت دیتا ہوں، اور رئیس محکمہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر 2 گواہ بھی مل گئے تو میں اس شخص کو جیل میں ڈال دوں گا۔ ادھر مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا تھا اور تمام خاص و عام میں خبر مشہور کر دی تھی کہ میں بھائی بہن کے عقد کو صحیح جانتا ہوں اور یہ شیعوں کا ایک خاص مسلک ہے۔ یہ سب باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں اور اس وقت یقین بھی ہو گیا کہ جب رئیس محکمہ نے مجھے جیل کی دھمکی دی اور میرے پاس کوئی چارہ کار نہ رہ گیا سوائے اس کے کہ میں باقاعدہ مقابلہ کروں اور کھلا چیلنج کر کے پوری ہمت کے ساتھ دفاع کروں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ مجھے صراحت کے ساتھ بلا خوف بولنے کی اجازت ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ بولیے، یہاں پر آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی مفتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس عورت کا شوہر موجود ہے، اس سے پوری بات معلوم کر لیجئے کہ یہی میرے دروازے پر مسئلے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میرا فرض تھا کہ میں اپنے علم کے مطابق بیان کروں۔ چنانچہ میں نے رضاعت کی مقدار کے بارے میں سوال کیا اور جب اس نے بتا دیا کہ اس کی زوجہ نے 2 یا 3 مرتبہ دودھ پیا ہے تو میں نے اسلام کا حکم بیان کر دیا، ورنہ میں نہ مجتہد ہوں اور نہ صاحب شریعت۔ رئیس محکمہ نے بگڑ کر کہا، یعنی آپ کا خیال ہے کہ آپ اسلام جانتے ہیں اور ہم لوگ جاہل ہیں؟ میں نے کہا استغفر اللہ، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں کا ہر شخص امام مالک کا فتویٰ جانتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، لہٰذا چونکہ میں نے تمام مذاہب کو کھنگالا ہے اس لیے اس مشکل کا حل مجھے بتانے کا موقع ملا۔ رئیس نے کہا کہ آپ کو حل کہاں سے ملا؟ میں نے کہا جناب عالی، ہر چیز سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ رئیس نے کہا جو چاہے پوچھو۔ میں نے پوچھا کہ مذاہب اسلامیہ کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ رئیس نے کہا کہ سب کے سب صحیح ہیں اور رسول خدا سے تمسک کرتے ہیں، ان کے اختلاف میں بھی ایک رحمت ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ اس بیچارے پر رحم کیجئے، کیونکہ 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہے اور بعض اسلامی مذاہب میں اس کا حل موجود ہے۔ رئیس نے غصے سے کہا کہ اپنی دلیل پیش کرو، ہم نے تم کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی تھی، تم نے دوسروں کی وکالت شروع کر دی۔ میں نے اپنے بیگ سے سید خوئی کی منہاج الصالحین نکالی اور کہا کہ یہ مذہب اہل بیت ہے اور اس میں قطعی دلیل موجود ہے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اہل بیت کے مذہب کو چھوڑو، نہ ہم اس کو جانتے ہیں اور نہ اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس کی توقع تھی، اس لیے میں نے اہل سنت کے مدارک اور مصادر نکالنے شروع کیے۔ اپنی استعداد کے مطابق میں ان کو ترتیب دے چکا تھا۔ سب سے پہلے میں نے صحیح بخاری کو رکھا تھا، پھر صحیح مسلم، اس کے بعد محمود شلتوت کی کتاب الفتاوی، اس کے بعد ابن رشد کی ہدایہ، تفسیر ابن جوزی اور دیگر اہل سنت کی کتابیں بھی میرے پاس تھیں۔ جب رئیس نے سید خوئی کی کتاب کو دیکھنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس کتاب پر بھروسہ کریں گے؟ رئیس نے کہا بخاری۔ میں نے بخاری نکال کر معین صفحہ کھولا اور کہا بسم اللہ پڑھیے۔ رئیس نے کہا نہیں، تم ہی پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، فلاں نے فلاں سے، اور انہوں نے ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے انتقال کیا لیکن 5 رضعات یا اس سے زیادہ پر نشر حرمت کیا تھا۔ رئیس نے مجھ سے کتاب لے کر خود پڑھا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے وکیل جمہوریہ کو دیا، اس نے پڑھا اور اس کے بعد اپنے بعد والے کو دیا۔ اتنی دیر میں صحیح مسلم نکال چکا تھا اور اسی حدیث کو وہاں بھی دکھا دیا۔ اس کے بعد شیخ ازہر کی کتاب الفتاوی کھول لی۔ انہوں نے مسئلہ رضاعت میں ائمہ کے اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ 15 مرتبہ پینے سے نشر حرمت ہوتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 7 مرتبہ سے نشر حرمت ہو جاتی ہے، اور بعض نے 5 سے اوپر کہا ہے، سوائے امام مالک کے جنہوں نے نص کی مخالفت کی ہے اور ایک قطرے کو بھی نشر حرمت مانا ہے۔ اس کے بعد شیخ شلتوت فرماتے ہیں میں بیچ والے قول کو صحیح مانتا ہوں، یعنی 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ پیے۔ جب رئیس محکمہ نے یہ سنا تو کہا کہ بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد شوہر سے کہا کہ تم ابھی جاؤ اور اپنی بیوی کے والد کو لے کر آؤ تاکہ وہ میرے سامنے گواہی دیں کہ اس نے 2 یا 3 مرتبہ ہی پیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم آج ہی اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ بیچارہ شوہر تو خوشی کے مارے اڑا جا رہا تھا۔ وکیل جمہوریہ اور باقی ارکان اپنے اپنے مشاغل کا حوالہ دے کر معذرت کرتے ہوئے جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ رئیس نے سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب ذرا تنہائی ہوئی تو میری طرف معذرت چاہتے ہوئے متوجہ ہوا اور کہنے لگا استاد مجھے معاف کر دیجئے، لوگوں نے آپ کے بارے میں مجھے غلطی میں مبتلا کر دیا تھا اور آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہی تھیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ سب آپ سے حسد کرتے ہیں اور وہ لوگ شر پسند ہیں۔ خوشی کے مارے میرا دل اڑنے لگا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری کامیابی آپ کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ رئیس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا کتاب خانہ ہے، کیا اس میں دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ موجود ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہے۔
اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے چند دنوں کے لیے بطور عاریت اس کو دے سکتے ہیں؟ میں 2 سال سے اس کتاب کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، جب آپ چاہیں میں پیش کر دوں۔ رئیس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ کبھی میں آپ کے مکتب میں آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں اور استفادہ کر سکوں؟ میں نے کہا استغفر اللہ، میں آپ سے استفادہ کروں گا؟ آپ ازرو سن و قدر و منزلت مجھ سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ میرے پاس ہفتے میں 4 دن ہی فرصت ہے۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر میں کام کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ہفتے میں شنبے کے دن اجتماع طے پایا، کیونکہ اسی دن رئیس کے پاس محکمے کے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ میرے پاس بخاری، مسلم، کتاب الفتاوی چھوڑ جائیے تاکہ میں عبارت نقل کر سکوں۔ اس کے بعد بذات خود مجھے دفتر کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے، اور میں خدا کی اس دی ہوئی کامیابی پر اس کی حمد کرتا ہوا چلا کہ جب میں داخل ہوا تھا تو خوفزدہ تھا، مجھے جیل کی دھمکی دی گئی، اور اب جب میں نکل رہا ہوں تو رئیس محکمہ گویا میرا دوست بن چکا ہے اور میرا احترام کرنے لگا ہے اور میرے ساتھ نشست و برخاست کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھ سے استفادہ کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت کے راستے پر چلنے کی برکت ہے کہ جو بھی اہل بیت سے متمسک ہوا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جس نے ان کی پناہ حاصل کی وہ مامون ہو گیا۔ لڑکی کے شوہر نے اپنے دیہات میں پورا قصہ نقل کر دیا، اور پھر تو آس پاس کے تمام دیہاتوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور قصہ شادی کے جواز پر تمام ہوا۔ لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص سب سے بڑا عالم ہے، حتیٰ کہ مفتی جمہوریہ سے بھی زیادہ علم اس کے پاس ہے۔ پھر ایک دن وہ شوہر ایک لمبی سی گاڑی لے کر میرے گھر آیا اور مجھے اور میرے اہل خانہ سب کو اپنے دیہات چلنے کی دعوت دی کہ اہل قریہ آپ کے منتظر ہیں اور استقبال کے لیے تیار ہیں، اور خوشی منانے کے لیے 3 بچھڑے کاٹنے کا بندوبست ہوا ہے۔ قفصہ میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے میں نے معذرت کر لی اور کہا کہ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا۔ رئیس محکمہ نے بھی اپنے دوستوں سے پورا قصہ نقل کیا اور یہ بات مشہور ہو گئی، اور خدا نے مکاروں کی مکاری ختم کر دی، اور پھر بعض لوگ معذرت کے لیے آئے اور کچھ نے ان میں سے مذہب اہل بیت اختیار کر لیا۔ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔